مل جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر بھی ایک مرتبہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آ جاؤ سنا۔ اچھا کتنا ٹائم کتنا ہے؟ ٹائم کتنا کچھ بتایا نہیں یہ کتنا پڑھنا ہے؟ اچھا میں پھر بھی ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر بھی ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پانچویں مرتبہ بلند تر صلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة على أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم۔ صلی علی محمد۔ پھر بھی ذرا بلند تر صلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ آپ نے کیسی مسائل کی مجلس سنی۔ انہوں نے تو اپنی زبان میں ان کا ذکر فرمایا، میں 14 گو قرآن سے پیش کروں۔ یہ آیہ کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے 25واں پارہ سورہ شورا کی 52 نمبر آیت میں نے تلاوت کی۔ 25واں پارہ سورہ شورا یہ پورے قرآن کی بنیادی آیت ہے، بنیادی۔ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب صرف یا وہ تھا یا کوئی بننے والا تھا۔ کوئی سمجھ آئی؟ اللہ سرمدی ہے، اللہ سرمدی ہے۔ سرمدی وہ ہوتا ہے نہ جس کی ابتدا ہو نہ انتہا۔ خوش نہیں ہوئے ہے۔ اگر اللہ کی ابتدا ہو جائے تو پھر ابتدا سے کچھ پہلے بھی ہوتا ہے، انتہا ہو جائے تو اس کے بعد میں بھی ہوتا ہے۔ جس کے پہلے اللہ سے پہلے کوئی اور ہو تو پھر اللہ کیا ہوا؟ اللہ وہ ہے نہ جس کی ابتدا ہے نہ جس کی انتہا، وہ سرمدی ہے۔ سرمد اس کو کہتے ہیں بس وہی جانے وہ کب سے ہے۔ میرے پاس لفظیں نہیں ہیں، میں ذرا مشکل پڑھنی ہے سی۔ دیکھیں آپ نے سنی مجلس، میں بھی ذرا اپنے انداز سے تھوڑی سی مشکل سنانی ہے، اور وہ بھی قرآن کے حوالے سے۔ اب جناب اللہ فرما رہا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ یہ حدیث قدسی ہے، یہاں لفظ رسول کی ہے، علم اللہ کا ہے۔ رسول فرما رہے ہیں کہ توحید نے فرمایا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا۔ وہ نہیں فرما رہے ہائے ہائے ہائے
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے میرے نال ہو جاؤ, میرے ساتھ ہو جائے, میں کچھ مشکل بات کرنی ہے مجھے. میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, میری پہچان ہو جائے. معلومات ہے اللہ کو بھی خبر ہے میری پہچان نہیں ہو سکتی. اسی لیے علی فرماتے ہیں اللہ معلوم نہیں ہے, جو معلوم ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. خلق تو ایک خلق میں نے بنائی ہے, خلق, اسے لفظ خلق کہا, مگر حقیقت میں وہ چونکہ لفظ خلق امتیاز کے لیے تھی, امتیاز کے لیے تھی. امتیاز سمجھتے ہیں؟ امتیاز خاص فرق, فرق بھی تو لفظ ہے نا. امتیاز ہوتا ہے کہ اس فرق میں بھی ایک ممتاز فرق, نمایاں فرق, نمایاں. پھر دنیا میں نبی بھی آئے ہیں, رسول بھی آئے ہیں, غوث و قطب و کلندر بھی آئے ہیں. کہوں پھر میں جتنی نمایاں ان 14 نے اس کو کیا ہے, نہ کوئی کرے گا نہ کر سکے. اب اللہ ان کے وجود کو بنانے کے لیے ارشاد فرما رہا ہے, ان کو بنانا چاہتا ہے. وَكَذَلِكَ, اور اسی طرح, یہ اس پہ لبی بحث ہے جناب آدم سے بھی. اچھا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, ذرا بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. ذرا ادھر ادھر دیکھے گا نہیں دے سمجھ آئیں. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے وحی کی, میں نے نہیں. غوری فرما رہا ہے. دیکھیں ہم جمع کی لفظ ہے. لغت میں ہم کہتے ہیں شمول مساوات کو, شمول مساوات. پریشان نہ ہو, شمول مساوات کیا مطلب ہوا؟ شمول معنی شامل, مساوات معنی برابر کی بہت سی میں مل کے ہم بنتی ہیں. خدا جانے اللہ نے ہم کیسے کہا ہے نہیں یار. خوش ہو, بہت سی برابر کی میں مل کے ہم بنتی ہیں. اس ہم میں کوئی اللہ کے ساتھ شامل نہیں, صرف ذات ہے, کوئی شے نہیں. اب میں ایک لفظ کہوں, وہ احد ہے. احد, قل هو اللہ احد. احد کہتے ہیں یکتا کو. خدا جانے یکتا کیا ہوتا ہے. علی فرماتے ہیں اللہ ایک ہے مگر وہ گنتی میں نہیں آتا. غوری نہیں فرما رہے ہے. اس کے لیے ایک کی لفظ بھی ہے مگر وہ ایک گنتی میں نہیں آتا. اللہ سے گنتی شروع نہیں ہوتی. ایک ہے مگر گنتی میں شمار نہیں ہوتا. کسی نے سوال کر دیا مولا پھر گنتی کہاں سے شروع ہوئی؟ فرمایا تو نے سنا نہیں, رسول نے فرمایا انا وعلی من نور واحد, میں اور علی ایک نور ہیں, ایک ہم سے شروع ہوا ہے. خوش ہو صحیح. گنتی آل محمد سے شروع ہوئی ہے. اور میں لفظ کہہ دوں
یہی وجہ ہے گنتی جب آل محمد سے شروع ہوئی ہے تو رسول کے بعد پھر گنتی جب آل محمد سے شروع ہوگی پھر گنتی میں کوئی غلطی نہیں ہوگی. اگر یہاں سے شروع نہ ہوئی پھر آگے جتنی گنتی ہے وہ گنتی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا جناب. اب اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم نے وحی کی میرا حبیب تیری طرف. کیا کہے؟ ابھی رسول خدا علیہ السلام کا خالق نے وجود بنایا نہیں، لیکن الہ سمت کے لیے آتا ہے، انتہائی غایت کے لیے آتا ہے. الہ اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب اوحینا الیکا، میں نے تیری طرف وحی کی. ابھی رسول بنا نہیں، مگر ایسے مقام پہ ہے کہ الیکا کا اشارہ ہے. الیکا میرا حبیب ہم نے وحی کی. تو نہیں سمجھنا، سمجھ بھی میں نے ٹائم دے دیتے نہیں پڑھ لیں، لیکن یہ کچھ سمجھ لیں. الیکا تیری طرف میرا حبیب ہم نے وحی کی تیری طرف. اب دیکھنا ہے یہ جو وحی ہو رہی ہے یہ سب سے پہلی وحی ہے اللہ کی. اس وقت ابھی جبریل پیدا ہی نہیں ہوا. وہ جناب جس کے لیے وحی جبریل سے پہلے ہو رہی ہو، پھر کون ہے جو کہے کہ رسول کو جبریل نے پڑھایا ہے؟ جبریل کا تو وجود ہی نہیں ہے. جب سے ذات محمد مصطفیٰ ہے پڑھانے کا تصور ختم. ہم نے وحی کی الیکا میرا حبیب تیری طرف. جب تیری طرف کی لفظ آئے گی تو وہ الہ انتہائی غایت کے لیے ہوتی ہے. یہی بات پوچھا گیا مولا آپ ابھی بنے بھی نہیں تھے اور تھے بھی. گل کر رہا ہوں جو ہونے سے بھی پہلے ہو وہی آل محمد. سنو میری، سن لو میرا سونا ہے دہلی. ہونے سے بھی پہلے ہو الیکا میرا حبیب ہم نے وحی کی تیری طرف. اب سرکار فرماتے ہیں کہ ہم چونکہ اللہ عین علم ہے، عالم نہیں. عالم جاہل ہو سکتا ہے، عین علم میں جاہل نہیں ہو سکتا. اللہ کیا ہے؟ تسی نہیں سنو گے میں سنا نہیں، میں کوئی جانا تھوڑی ہے. تسی نہیں سنو گے میں تو لگا رہنا. اللہ مشکل ہے، سن لو. عین علم، جب وہ عین علم ہے سرکار نے فرمایا ہم 14 اس کے عین علم میں، اس کے ضمیر ذات میں ہم بطور صفت موجود تھے. گل سمجھ آئیے. ہم علم الہی میں دیکھیں یہ گل صرف لفظی تک پہنچا سکتے ہیں، سمجھ باہر ہے. جب وہاں علم ہی عین علم ہے، ہمارے پاس تو وہ عین علم ہے ہی نہیں. اچھا ہم نے وحی کی. آپ کو وحی ہوتی ہے نہ؟ جتنی بیٹھا ہے میں بھی شامل ہوں، ہمیں وحی ہوتی ہے. جب ہوندی نہیں تو پھر حقیقت وحی ہمیں کیا خبر؟ نہ تو وحی ہوتی ہے نہیں ہوتی نا. جب وحی ہوتی نہیں اللہ فرما رہا ہم نے وحی کی.
جب اللہ ہو کے وحی کر رہا ہے، ہمیں تو وحی ہوتی نہیں، خدا ہی جانے کہ وہ وحی کیا ہے، لیکن لفظ وحی نے ہمیں بتایا کوئی کمال ہے وحی جو صرف اللہ کا ہے، کسی اور کا کمال نہیں۔ وحی کا کمال کس کا ہے؟ اللہ نے کیا کی؟ وحی کی۔ اب وحی کے بارے میں پوچھا گیا، بولا وحی کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ کے مخفی اشارے کا نام وحی ہے۔ خدا جانے وہ مخفی بھی جو اللہ، وہ خود ہی مخفی ذات ہے، جب وہ مخفی ذات ہے تو اس کا اشارہ کتنی مخفی ہوگا؟ جس کے اشارے ہی پوشیدہ ہوں، خدا جانے ذات کتنا پوشیدہ ہوگی۔ وہ تو عین ہے، عین ہے، وہ غیب الغیوب، غیب ہی غیب۔ ہم نے وحی کی، وحی کی الیکا میرا حبیب تیری طرف۔ معلوم ہوا جب خالق اس وجود مصطفیٰ، کیونکہ سرکار اکیلے نہیں، سرکار کا وجود ہے واحد الاصل نور۔ کیا مطلب ہوا؟ 14 ہو کے ایک، ایک ہو کے 14۔ خوش ہو ذرا، خوش بھی ہو۔ جب بھی رسول کا وجود ہوگا، رسول اکیلا نہیں، ایک ہو کے 14، 14 ہو کے ایک۔ اسی لیے فرمایا میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا آخری بھی محمد ہے، میرا درمیانہ بھی محمد ہے، ہم سارے محمد ہیں۔ جب سارے محمد سمٹ جائیں تو محمد بنتا ہے، اس لیے پہلے کا نام بھی محمد ہے اور آخری کا نام بھی محمد ہے۔ سمجھ آگئی؟ ہم نے وحی کی، پریشانی ہے میں کی کر رہا ہوں، ہم نے وحی کی میرا حبیب الیکا تیری طرف۔ اب خالق نے وحی کی، اب میں اسے وحی ہی کہوں۔ یار ایک بیان کرنا مشکل ہے، ایک عام کہہ لیں کہ یہ قرآن ہے، اسے تو چلو جی جو جی چاہے کہے، نہیں جو چیز چاہے تو نہیں کہنا۔ ہم نے وحی کی میرا حبیب تیری طرف۔ اب بات ہوئی، اب شروع جو آغاز ہوا اس کا نام ہے وحی۔ شروع کا نام اللہ نے وحی رکھا۔ وحی کس کی طرف ہے؟ حضور کی طرف، واحد الاصل نور کی طرف۔ جب یہ وحی الیکا تیری طرف پہنچی، یہاں یہ پہنچی میں کہہ رہا ہوں، وہاں پہنچی والا نہیں، ارادہ ہی وحی ہو گیا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ الیکا ہمیں سمجھانے کے لیے، وہاں کوئی الیکا کے لیے سفر کر کے گئی ہے، سفر نہیں، ادھر وحی کا ارادہ کیا، وحی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ہم نے وحی کی میرا حبیب تیری طرف۔ جو ہی پہلے کمال کی ابتدا کو اللہ نے وحی کہا، وحی، جب وہ وحی الیکا تیری طرف، یعنی اس میں رسول کو اللہ بنانے کی وحی کر رہا ہے، رسول کو اللہ وحی سے وجود دے رہا ہے، وحی سے اللہ رسول کا وجود بنا رہا ہے۔ بس کہوں، یہ نطفوں سے نہیں بنتے، وحی سے بنتے۔ غور نہیں فرما رہے میرے، کیا سن کھولو، یہ کیسے بنتے ہیں؟ ہے وحی، اسی وحی کو مشیت کہتے ہیں، اسی وحی کو ارادہ کہتے ہیں۔ اس لیے 14 کہتے ہیں نحن مشیت اللہ، ہم ہی اللہ کی مشیت ہے، نحن ارادت اللہ، ہم ہی اللہ کا ارادہ، ہم ہی ارادہ ہیں، ہم ہی مشیت ہیں۔ اب جب اللہ نے وحی کی
कमाल पहला क्या था? वही। जब रसूल तक पहुंचे, अब तक मैं कह रहा हूं, अब क्या करूं, इला तक के लिए आता है, ये हमें समझाने के लिए, हम लोगों को समझाने के लिए कुरान में इलेका कहा, वरना वहां फासले नहीं है। इनके बनने में और अल्लाह के बनाने में जमाना नहीं है, वक्त नहीं है। इलाका अगर करें तो उसमें तो वक्त लगेगा, पहुंचने में वक्त लगेगा, यहाँ वक्त का तस्वर नहीं। इसीलिए वो कदीम बिज़ात है, ये कदीम बिज़मान है। अल्लाह के पहले कोई गैर नहीं, 14 के बनने से पहले कोई जमाना नहीं, आदम नहीं, आदम नहीं, कुदर नहीं, तुझे ना दिलचस्पी रहो, कुदर नहीं, आदम नहीं, ना होना नहीं, यानी 14 और अल्लाह के दरमियान में होना है, होना है। अब ये वही जाने, जमाना भी नहीं लगा, ये हो भी गए। ना करो, वक्त भी नहीं लगा, ये वजूद में भी आ गए। तो फिर मानो ना, वो जात में कदीम है, ये वजूद में कदीम है। वो जात में, वो जात है ना। अब जब हमने वही की, और मेरे पास से जरा थोड़ा सा और खोल, जब अल्लाह ने वही क्या है, किसकी वही की, कोई शायद तो होगी जो वही की। मेरे आले पास देख लो, खुदा वास्ते लिखा है, जब वहां जात ही ऐन इल्म है, तो फिर जितना इल्म तौहीद बतौर इल्म देना चाहता है, वो उस इल्म को वही कहा, वही। जरा थोड़ी मुश्किल। अब उस इल्म को जो खालिक इनका वजूद बनाना चाहता है, इनका वजूद, हमने वही की। मालूम होगा, चूंकि इनके लिए लफ्ज़ है वकुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान है जिसने कुरान की तालीम दी। कुरान का जो इल्म है वो हकीकी इल्म है, लफ्जों का इल्म नहीं। जो इल्म है उसकी तालीम दी। मेरे पास से जरा 1 मिनट से ख्याल करा। अब रसूल को तालीम देनी है, किसकी? इल्म की। अगर तालीम इल्म देने से 1 मिनट पहले रसूल का वजूद बन गया तो इल्म के बगैर होगा। अगर रसूल का वजूद, अल्लाह ने जो इल्म देना है, 1 मिनट अभी दिया नहीं, मिनट के बाद इल्म दिया, मिसाल के तौर पे, वहां जमाना नहीं, लेकिन दिया 1 मिनट के बाद। अगर ये वजूद पहले था, 1 मिनट पहले था, अभी इल्म दिया नहीं, अगर आप तस्लीम कर ले कि रसूल का वजूद बगैर इल्म के था, तो फिर ये नक्श बनने वाले का नहीं, बनाने वाले का। हाय हाय हाय, लिखो ये तो बनने वाले हैं, बनाने वाला तो अल्लाह है। ये कमाल किसने देना है? अल्लाह ने। फिर कोई लम्हा ऐसा नहीं कि इनका वजूद हो और इल्म ना हो। कोई वक्त ऐसा नहीं कि इनका वजूद हो और इल्म ना हो, चूंकि इनका वजूद ही आईने इल्म है।
ہے. عین علم میں جاہل نہیں ہو سکتا. اب کیا مطلب ہوا؟ جب ان کو کمال ملا پہلا اس علم کو ظاہر کرنے کا، اس کا نام ہے وحی. ان کا وجود ہے روحن، روح. اس وحی کو جب وجود دیا، کیا دیا؟ روح. اس روح کا نام ہے روح امری، روح مؤید، روح مسدد، روح القدس کلی. یہ سوائے 14 کے نبیوں کو بھی نہیں ملی. غور نہیں فرما. یہ روح کسی رسول کو نہیں ملی. جب کسی رسول نبی کو کل کر لو خوشی ہونا، جب یہ روح کسی نبی کو نہیں ملی، رسول کو نہیں ملی سوائے 14 کے، پھر مان لو رسول کا جانشین وہی ہوگا جس میں یہی روح ہوگی. دوسرا روح رکھنے والا حیدری. نعرہ رسالت، نعرہ بلندتر سلوات. بسم اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ان کو جو روح ملی ہے یہ کیا ہے؟ یہ جناب آدم میں انہوں نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ جناب آدم کو کیوں نہیں سجدہ کیا؟ سارے سجدے میں فرشتے چلے گئے، 14 نے نہیں کیا. کیوں؟ ان میں جو انہی کے روح کی جز کی بھی ایک جز تھی. روح منہ جزوی روح تھی. نبیوں میں جزوی روح ہوتی ہے، ان میں کلی روح ہے، کلی. جب کلی ہے تو میں لفظ کہہ دوں، انہیں نبی نماز نہیں پڑھا سکتا، نبی کی نماز نہیں ہوگی. کچھ نہیں ہوئے آپ ہے. نبی آگے کھڑا ہو جائے، حیدری. نبی ان کے آگے نبی کھڑا ہو جائے، نبی کی نماز نہیں ہوگی. دیکھیں آپ کو ہزاروں دفعہ بیان ہوا، جب جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے؟ امام زمانہ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، اور ساری جتنے انگریز ہم کو کہیں گے ھذا بقیت اللہ فی العالمین، فاسمعوہ واطیعوہ واتبعوہ. اس کی اطاعت کرو، اس کی اتباع کرو، اس کا حکم مانو. آگے بڑھ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام بیعت کرے گا میرے 12ویں کی. خوش ہو جاؤ میرا بابا. اب میں لفظ کہنے لگا ہوں، اس وقت یہ لفظ ملتی ہے، آپ نے ہزاروں دفعہ سنو. سرکار نے فرمائیں گے تقبل یا ابن مریم الی الصلاۃ، آگے بڑھو ہمیں نماز پڑھاؤ. 2 قدم پیچھے ہو کے کہتا ہے مولا میں آگے کھڑا ہوں، میری نماز نہیں ہوتی. خوش ہوئے. وہ جب 12ویں کی نماز نبی کے پیچھے نہیں ہوتی تو پھر علی نے کس کے پیچھے پڑھی ہے؟ ان کو کہا جائے ہے نہیں. خیر ہو جھلے کیا کہتے فلانے کے پیچھے نماز پڑھی. لو جی اوئے ہوئے 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 یار ہم مجھ جیسا جاہل تصور نہیں کر سکتا. تصور آپ کیا سمجھ سکتے؟ جناب علی کہے گا میں پڑھ لیتا، اسی کی اس آپ پہ تو توحید قائم ہے. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. اگر میرا بھیجا ہوا
کسی کی بھی ذرا سی بیعت کر لے، نہ زمین رہے گی نہ آسمان۔ ان زمینوں کا قائم رہنا دلیل ہے معصوم نے ابھی تک غیر معصوم کی بیعت نہیں کی۔ زمانہ ختم ہو گیا ہوتا ہے جو ٹھیک ہے۔ اب اس جو وجود پیغمبر علیہ السلام ہے وہ کیا ہے؟ روح۔ کیڑی روح ہے؟ روح القدس کلی، روح مؤید، روح مسدد، ٹھیک ہے۔ اچھا اب روح من امر، وہ روح ہمارا امر ہے، یہ جو ان کا وجود ہے وہ روح ہے، روح ہی امر ہے۔ اسی لیے 14 فرماتے ہیں نحن امر اللہ، ہم ہی امر الہی۔ اور یہ فرما رہے، میں جملہ کہنے لگا میرا بھائی، نحن امر اللہ، ہم ہی اللہ کا امر ہے۔ یہی وجہ ہے ایک شخص نے سرکار سے پوچھا مولا مت دینو، مولا دین کیا ہے؟ یہ پورا دین جس کو آپ دین کہہ رہے ہیں دین کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا الدین التعظیم لامر اللہ، اللہ کے امر کی تعظیم کا نام دین ہے۔ گل سمجھ آئیے بابا، امر کی تعظیم کا نام دین ہے۔ اور تعظیم کن کے؟ یہی وہ تعظیم تھی، عبادت اللہ کی ہے پشت پہ حسین۔ ہائے ہائے ہائے، وعدہ پورا ہو گیا۔ یہ گل شروع ہوئی ہے تو بس وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، ختم، یہی بات ختم کر۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، مکہ مدینے والے کہتے تھے کمالات کا تعلق روح سے ہوتا ہے، جسم سے نہیں، جسم ہمارے بھی ہیں۔ رسول دیکھتا ہے درخت جھک جاتے ہیں، دیواروں سے گزرتا ہے صلوات کی آواز آتی ہے، سلام درختوں سے سلام کیا۔ مولا یہ روح کیا ہے؟ میرا حبیب کل کہہ دو۔ اے اللہ تو کیوں کہہ رہا ہے کہہ دو؟ کہا جو جواب رسول دے گا وہی اللہ کا ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، کل اللہ نے کہا میرا حبیب کل کہہ دو۔ الروح من امر ربی، روح میرے رب کا امر ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی گل ترجمہ میں ٹھیک کر لیا تو وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، سارے قرآن جڑے اس ویلے تمہارے گھر موجود ہیں انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ لوگوں تمہیں علم ہی قلیل دیا گیا۔ یہی ترجمہ ہے یا نہیں؟ صحیح، تو نہیں لکھا، جواب ہی تو نہیں آیا، نہیں لکھا، تجھے پڑھائی نہیں۔ میں تو ہم تسلی نال پہ کہنا ترجمہ ہمارے شیعوں نے لکھا ہے، اے لوگوں تمہیں کم علم دیا گیا، یہ ترجمہ نہیں۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا کا یہ ترجمہ نہیں کہ تمہیں علم کم دیا گیا، بلکہ صحیح ترجمہ یہ ہے لوگوں تم میں وہ کم لوگ ہیں جنہیں امر کا علم دیا گیا۔ ہائے ہائے ہائے، کون سمجھ آئیے؟ پھر سلونی کا دعویٰ یہ کر سکتے ہیں کوئی اور نہیں۔ ٹھیک ہے، بس سرکار علی الآخری وقت ہو رہا ہے، اسی وجہ اگر اجازت میں یہی بھی ختم کر سکتا ہوں، اگر آپ نہیں چاہتے تو یہی بھی کافی ہے، لیکن میں کہتا ہوں چلو کوئی حق نہیں۔
اچھا ایک منٹ پڑھ دیا. میرے امام نے فرمایا اچھا تم دل کر رہا ہے کہ جو کعبے میں آیا وہ اپنے گھر میں رہتا ہے اور فرما رہے جنہیں معلوم نہیں ہے جس کا گھر کعبے سے افضل ہو اسے علی کہتے کعبے کے ہوئے سمجھ جان جی کہیے خیال کر رہا ہے لکڑیاں نہیں لے آنا دروازے پر رہا ہے ٹھیک ہوں. باہر آئے آ کے اسبغ ابن نباتہ کھڑا ہے سرکار کی محافظ ہے زکوٰۃ کا دروازے پر کھڑا ہو گیا تعظیم کی. میرے امام نے فرمایا آؤ اسبغ میرے ساتھ چلو. جو عالمین کو چلا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ چلو. ایسے محافظ مقرر ہو رہے ہیں. چل کے جناب علی کوفے کے باہر ایک قبرستان آ گیا. چلتے چلتے رک گیا. میرا مولا رک گیا. رک کے میرے امام نے فرمایا اسبغ جی مولا. خدا جانے یہ جی مولا کیسے کہتے ہیں. میں کئی انداز میں کیسے کہتے خبر ہی نہیں. جی مولا. سرکار نے فرمایا اسبغ اللہ کی نعمتیں دیکھنا پسند کرتے ہو. خدا کی قسم قدموں میں ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا سب سے بڑی نعمت تو آپ ہے. خوش ہو جاؤ میرا پتر خوش ہو جاؤ. مولا آپ ہی سے نعمت عظمیٰ الہی ہے. آپ ہی سب سے بڑی نعمت ہے. کہوں یہ لے کے میرے ترجمہ کیتے میرا کلاس فیل ہوئے ان میں کہ 50 جیری اصل شاہ وہ لکھی نہیں دے وہ کٹا ہے وہ کٹے سمجھتے. اچھا چلو نہیں جائے سمجھ آ جائے گی جلدی انشاءاللہ لکھائے. میری تفسیر آئی نہیں کہ کٹے الگ ہو جائے. اچھا میں کیا کہہ رہا تھا. اسبغ اللہ کی نعمتیں دیکھنا پسند کرتے ہو. کہا مولا سب سے بڑی نعمت آپ ہے. میرے امام نے فرمایا اسبغ تمہارا عقیدہ صحیح ہے. میں نے کہا کیوں نہیں لکھا تم نے. تمہارا عقیدہ سند ہو گئی صحیح ہے. یہ کہہ کے میرے امام نے فرمایا آؤ میرے ساتھ چلو. چلتے ہوئے آگے قبرستان کا دروازہ کھلا ہوا تھا. جناب علی قبرستان میں داخل ہو گئے. جناب علی دیکھ نہیں رہے قبروں کو. درمیان سے راستے میں چلے جا رہے ہیں. قبروں والوں نے ایک دوسرے کو اندر کہا آؤ دیکھو علی آیا ہو. سرکار علی رک کے ایک قبر سے کہتے ہیں قم بإذن اللہ. قبر شکافتہ ہو گئی. ایک تابوت نکلا. ذیشان انسان نکل کے کہتا ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین. ہوئے ہوئے ہوئے. سرکار امیر کو سلام کیا. سلام کر کے نام لے کے کہتا ہے مولا میں عمرو ابن دینار حمدانی ہوں. نام لیا نام امام کو نہیں بتانے کے لیے اسبغ کو بتانے کے لیے. تیرا تعلق امام نال نہیں ہم مر کے بھی تعلق رکھتے ہیں. خیال یہ کہہ کے کہتا ہے مولا میں عمرو بن دینار حمدانی ہوں. میری گل سن لو. مولا فلاں زمانے میں امیر شام کے زمانے میں ایک واقعہ انبار ہوا تھا. انبار الف نون بے الف رے انبار. اس واقعہ انبار میں مولا میں آپ کی محبت میں سرشار تھا. جب میں میدان میں گیا تو ان کی طرف سے تیری محبت کا دشمن اس نے مجھے نیزہ مارا. میں فوت ہو گیا. میری وفات ہو گئی. جب کہا نا میں مر گیا علی فرماتے ہیں اسی لیے تو میں نے تمہیں زندہ کیا کہ احسان کا بدلہ احسان ہے. تو نے میرے نام پہچان دی میں نے تمہیں زندہ کر دیا. یہ کہہ کے میرے امام نے فرمایا عمرو بن دینار میں نے تمہیں 30 سال زندگی دے دی.
گھر سیدھے چلے جاؤ، جو جو ملے، جو جو جہاں بھی ملے ان کو جا کے میرا پیغام دینا ہے۔ علی فرماتے ہیں میرا پیغام ہے، ان کو دینا ہے پیغام، پیغام دینا ہے۔ 30 سال زندگی ملی، جاؤ، جو جو بھی ملے، جہاں جہاں بھی ملے، جب جب بھی ملے، جن جن کو ملو، جب جب ملو۔ ان 30 سال میں میرا پیغام دینا ہے۔ آج آپ کو بھی میں پیغام دہرا کے کہہ رہا ہوں، اگر موقع ملے آپ نے بھی ہر جگہ پیغام دینا ہے۔ یہ کہہ کے میرے امام نے فرمایا، عمرو بن دینار جی مولا، میں نے تمہیں اس زندگی سے زندہ کیا ہے جہاں تیرا حساب و کتاب ہو چکا تھا۔ ہائے 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 ہائے، تیرا حساب و کتاب وہاں ہو چکا تھا۔ اب ماشاءاللہ اب تیرے اوپر نمازیں واجب نہیں، روزے واجب نہیں، حج واجب نہیں، میرا پیغام پہنچانا واجب ہے۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں جس کا پیغام نمازوں سے افضل ہو؟ خوش نہیں ہوئے یار، خوش نہیں ہوئے؟ وہ پیغام کیا تھا؟ آخری لفظ پیغام کیا تھا؟ یہ پیغام سننا ہے، پیغام سمجھنا ہے، پیغام سننا ہے، پیغام سمجھنا ہے۔ پیغام یہ تھا عمرو بن دینار، پیغام یہ دینا کہ اللہ کے ہوتے ہوئے مجھے علی نے زندہ کیا۔ مان لو کوئی احسن الخالقین ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ صحیح ہو ٹائم تھوڑا سی یہ نہیں تو ٹھیک ہے۔